أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کا انکار کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان کو اندھا، گنگا، بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ان کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وَقَالُوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل کر ہڈیاں بن جائیں گے، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا اور بعثت کا بھی انکار کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا مقرر فرمائی۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان بڑا ہے یا یہ آسمان اور زمین بڑے ہیں؟ زمین بڑے ہیں، آسمان بڑا ہے۔ اب دیکھیں انسان تو ایک انسان ہے نا، اس کا جسم کتنا ہے، اس کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ زمین کو دیکھیں یہ کتنی بڑی ہے، اس کے اندر پانی کے چشمے بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پھر درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور زمین میں مختلف چیزیں اور بھی ہیں۔ یہ کس نے پیدا فرمائی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ زمین بننے سے پہلے زمین کی کوئی مثال موجود تھی، کوئی شکل و صورت موجود تھی کہ اس کو دیکھ کر زمین بنائی جاتی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمان سے پہلے کوئی ایسی چیز تھی؟ آپ کسی کاریگر کے پاس جائیں نا جی، اس سے جا کر آپ کہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ اس کی کوئی مثال تو لا کر دکھائیں، کوئی چیز ایسی مجھے دکھا دیں جس کو دیکھ کر میں بنا دوں۔ آپ جا کر اس کو دیں گے، بھئی یہ مصور کے پاس چلے جائیں، بھئی مجھے ایک تصویر بنا کے دیں۔ کون سی بنا کے دوں؟ لا کر تو دکھاؤ۔ آپ گئے ایک سینری اٹھائی پہاڑ کی، درخت کی، کوئی بھی، بھئی مجھے ایسی بنا کے دو، مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانی، وہ اس کو دیکھ کر بنا لے گا۔ آسمان سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، زمین سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جس پروردگار نے چیزوں کو ایجاد کر دیا وہ چیزوں کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانی تو کوئی مشکل نہیں۔ مصور کو آپ نے کہا کہ تصویر بنا کے دیں، سینری ایسی بنا کے دیں، اس نے کہا سمپل دکھائیں، آپ نے دکھا دیا۔ آپ دوبارہ گئے، یار ویسی ایک بنا کے دو، وہ دوبارہ بنا دے گا، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے فرمایا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے یہ زمین و آسمان بھی تو بنائے ہیں، دیکھے تو صحیح۔ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اللہ اور پیدا فرما دے، سبحان اللہ۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی مثل بھی پیدا فرما دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کفار نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا نا کہ ہمارے اوپر آسمان گرا دیں، عذاب نازل کروا دیں جیسا آپ کہتے ہیں، تو رب نے فرمایا اللہ نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ کافروں کے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے۔ یہ مدت کون سی مقرر ہے؟ یا تو موت کی مدت مقرر ہے، یا عذاب کی مدت مقرر ہے، یا قیامت کا دن مقرر ہے۔ بہرحال ہے تو سب کچھ ہی مقرر، اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مدت مقرر کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، ان کا حساب کرے گا، ان کو عذاب بھی دے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم نہیں مانتے مگر ناشکری کرتے ہیں۔ ظالم سے مراد کفار ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، حبیب تم فرماؤ ان کافروں سے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے کوئی محدود ہیں؟ لا محدود ہیں، نہ ختم ہونے والے۔ تو رب نے فرمایا حبیب ان کافروں سے فرمائیے اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے تو کیا ہوتا؟ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق،
جب بھی تم انہیں روک لیتے خرچ کے ڈر سے. اللہ، تم اتنی بڑی جائیداد کے، اتنے خزانوں کے مالک ہوتے نا، تو تب بھی تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے، بلکہ خرچ کے ڈر سے تم اپنے پاس روک لیتے، بخل کرتے. تم کیا کرتے؟ بخل کرتے. پچھلی آیات میں ہے نا کہ کافروں نے فرمائشیں کی تھیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں، یہ زمین زرخیز بنا دی جائے، باغات بنا دی جائیں، ندیاں بہا دی جائیں. تو رب نے فرمایا تمہیں جتنا بھی دیا جائے تم لوگ ہو ہی بخیل. جی، تمہیں اگر اللہ کے خزانوں کا بھی مالک کر دیا جائے نا تو تم بخیل ہو. تم لوگوں کو نفع دینے کے بجائے، مال سے کیا ہوتا ہے، انسان خود بھی نفع حاصل کرتا ہے، اہل معاشرہ کو بھی اس سے نفع دیتا ہے، دوسروں کی مدد کر کے ان کو بھی نفع پہنچاتا ہے. لیکن رب نے فرمایا نہیں، تم تو ایسے ہو اگر اللہ تمہیں اپنے سارے خزانے بھی دے دینا تب بھی تم کہو گے یہ تو میرا ہے، یہ میرا ہے، تم نے کیوں اٹھایا، تم نے کیوں لیا، جی تمہیں نہیں دوں گا. اللہ اکبر. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، اور انسان بڑا بخیل ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے، اور بخل سے بچو، گزشتہ قوموں کو بخل نے ہی ہلاک کر دیا تھا. بخل نے انہیں خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا. بخل نے گزشتہ قوموں کو کیا کیا؟ خون ریزی پر ابھارا اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا. کیا مطلب ہے جی؟ بخل اصل میں انسان کی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان، جو دل میں اس کی طبیعت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے مال جمع کرنے کی، اپنے پاس جمع کرنے کی، امیر بننے کی، یہ خواہش بخل ہے کہ دوسروں کو دیتا نہیں، اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے. جب انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا مال جمع کرنے کی، امیر بننے کی، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیتا بھی نہیں، بلکہ کرتا یہ ہے کہ دوسروں سے چھینا جھپٹی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جی یہی ایک صفت ہے انسان کی کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس آ جائے، دوسرے کے پاس نہ جائے، میرے پاس ہو. تو فرمایا اس چیز نے انہیں حرام کو حلال کرنے پر ابھارا. انہوں نے مال جمع کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے میرے لیے یا حرام ہے، جو آیا جمع کیا. خون ریزی پہ، فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، جا کے اس کو قتل کیا، مال پہ قبضہ کر لیا. اللہ اکبر. فرمایا بخل سے بچو، اس نے گزشتہ قوموں کو خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 دغا باز، نمبر 2 منان احسان جتانے والا، نمبر 3 بخیل. دغا باز دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا. منان احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ بلائی کی، اب اس کے بعد اس بیچارے کو احسان جتلا کے اس بیچارے کی مٹی پلید کر دی. تمہیں جاپ میں نے لگوائی تھی، جہاں کی محفل میں بیٹھے ان کو جاپ میں نے لگوائی ہے، جہاں کی محفل میں یہ پریشان تھے، ان کی میں نے مدد کی تھی. وہ بیچارہ تو پانی میں پانی ہو جائے گا نا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ کیا اس نے ایک بار میری مدد کر دی، اب جہاں جاتا ہوں وہیں گنتا ہے، اس کے پاس نوکری نہیں تھی، میں نے دلوائی ہے. یہ بڑا مجبور تھا، اس کو فلاں ضرورت تھی، میں نے اس کی مدد کی. یہ ہوتا ہے احسان جتانا. بندہ نیکی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. تو یہ معاشرے میں گھوم پھر کے بار بار لوگوں کو بتانا، اس کو جتانا کہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو پھر اللہ کے لیے کرنا نہ ہوگا نا، یہ تو اپنی شہرت کے لیے کرنا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دغا باز، احسان جتانے والا، بخیل جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی مال ہے جو مجھے زبیر نے دیا. آپ کے شوہر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا میں اس میں سے خرچ کروں؟ یعنی بہت تھوڑا مال ہے. شوہر بیویوں کو کتنا دیتے ہیں؟ جو خواتین خود نہیں کماتی، گھروں میں ہی رہتی ہے نا، تو ان کے پاس کتنا مال ہوتا ہے؟ شوہر جو خرچ وغیرہ کے لیے دیتے ہیں، گھر کے اخراجات وہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی ہے جو زبیر نے مجھے دیا ہے، کیا اس میں سے خرچ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی ہتھیلی کو باندھ کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے تم پر بند کر لے گا.
اور گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اللہ اکبر. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. اللہ سخی اللہ کو بہت پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالی بخل سے بچنے، حسب توفیق سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.